اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا السراج المنیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن چراغ، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور روشن چراغ ہیں. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں. تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا خوبصورت بات ہے ناظرین، دل کی سماعت سے سن لیجئے گا، کہ آپ نے کبھی سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں. ناظرین کرام، آج جس ہستی پاک کا تذکرہ پاک ہم کرنے جا رہے ہیں، دنیا انہیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. کوشش کریں گے کہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروائیں. معاملہ یہ صاحب کہ رشد و ہدایت کے سلسلے نور کا نقطہ آغاز انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات، جبکہ نقطہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین ذات اقدس ہے. رشد و ہدایت کی ذمہ داری پھر صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین، پھر اولیاء کرام اور علماء کرام میں منتقل ہوئی اور پھر اس مشن کی تکمیل کے لیے وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. اس عظیم مصطفی مشن کا ناظرین ایک عظیم علمبردار سلسلہ قادریہ ہے جس کا نور پوری دنیا میں پھیلا. اسی سلسلہ قادریہ کے ایک تابع ستارہ جس کے نور سے بر صغیر روشن ہوا، جن کے روحانی فیض سے اس سرزمین کی فضائیں مہکی، جو حسنی گلستان کے حسین پھول ہیں، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک ہیں، جو حسن و جمال میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے مشابہ اور قادری جلال لیے ہوئے ہیں، علوم دینیہ کے ماہر ہیں، کلام ربانی کے واقف اسرار ہیں، طریقت و حقیقت کے دانائے رموز ہیں. دنیا جن کو سر جھکا کر ناظرین مخدوم سید ابو الحسن جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید گیلانی اچھوی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ ناظرین، میں کیا کہوں کہ بڑی باکمال شخصیت، لیکن میں جب تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ایک بات دیکھی اور تصوف کی دنیا میں مجھے تو پہلی مرتبہ یہ بات سمجھ آئی ہے. علماء کرام جو اس پہ مزید گفتگو فرمائیں گے، اور وہ کمال بات یہ ہے کہ یہ واحد آپ کی شخصیت میں نے دیکھی ہے تصوف کی دنیا میں یا اولیاء کرام کی دنیا میں کہ جن کا سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت ایک ہی ہے. یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. اہل معرفت و نظر، اہل عقیدت و محبت علماء و مشائخ نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو ابو الفضل، عمدہ الواصلین، سلطان المحققین،
قطب العالم اور جمال الاسلام کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ سب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ایک فیضان نظر کا معاملہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کی نظر آپ پر کمال تھی، یعنی بچپن ہی میں آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کا بہترین انتظام کر دیا تھا، اور اپنے بیٹے کی اہلیت و قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات سے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ آپ تقوی کے حامل سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کے اعمال ہی آپ کی شخصیت کے آئینہ دار تھے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ آپ بر صغیر کے لوگوں میں مشعل راہ بن کر تشریف لائے۔ آپ بہت بڑے بزرگ محقق اور سپہ سالار تھے۔ آپ کو اوائل عمری ہی سے عبادت کا بے انتہا شوق تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے تلاوت کلام پاک اور ذکر پاک کا شوق مجھے تھا۔ بچپن ہی سے ریاضت، عبادت، مجاہدے کے سمندر میں مکمل طور پہ غوطہ زن ہو چکے تھے۔ عبادتوں میں اس حد تک ڈوبے رہتے تھے کہ اپنی ذات کا آپ کو خیال نہیں رہتا تھا۔ آپ کے والد گرامی نے خود اپنے سامنے آپ کو بٹھا کر وظائف تلقین کیے، جبکہ اس وقت بتاتے ہیں، روایات میں یہ آتا ہے کہ تقریباً آپ کی عمر 9 برس کے قریب تھی۔ اب 9 برس کیا عمر ہوتی ہے ناظرین، لیکن اسی وقت آپ کو سب کچھ عطا ہو چکا تھا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں جناب، چونکہ ملتان شریف، ملتان کی فضائیں مہکی ہوئی ہیں حضرت موسیٰ پاک علیہ رحمہ کے تذکرہ پاک سے، تو آئیے جناب آپ کا تعارف، اور حلب سے میں تو یہ کہوں کہ ایک خاص مقصد مشن کے لیے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے نا کہ آپ کے اجداد کا اس شریف آنا اور پھر اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کو ایک روحانی فضا کا میسر آنا۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جناب آپ کا شکریہ۔ میں اس بارے میں عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم المرتبت رہنما، پیشوا اور خانوادہ گیلانیہ کے جد اعلیٰ ہیں۔ تھوڑا سا آپ اگر اوپر تشریف لے جائیں، آپ کے بابا جان حضرت سید مخدوم حامد گنج بخش مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بابا جان حضرت مخدوم سید عبد الرزاق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بابا جان حضرت مخدوم سید عبد القادر جیلانی ثانی، محبوب سبحانی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت مخدوم سید محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حلب سے یہاں تشریف لائے اور اس شریف کو اپنی روحانی اور تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز و محور بنایا۔ اور میرے محترم میں عرض کروں گا کہ حضرت محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ جنوبی ایشیا میں دودمان گیلانیہ کے پیشوا ہیں، شیخ الکل ہیں، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں جنوبی ایشیا میں۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اچ شریف اور ملتان دونوں کی تاریخ آپس میں مماثلت رکھتی ہے۔
یکجان دو قالب ہیں، وہ بھی مدینۃ الاولیاء ہے، ملتان بھی مدینۃ الاولیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا جناب شکیل بدایونی نے کہا تھا کہ قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، جس کے ہر ایک گھر میں مزار شہید ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ملتان میں قدم قدم پر، چپے چپے پر، گلی گلی میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کے مقابر ہیں، مساکن ہیں، خانقاہیں ہیں، آرام گاہیں ہیں، اسی طرح اچ شریف بھی۔ لیکن ملتان کو غوث کی نگری کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت غوث بہاء الحق کے والدین زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے آپ سلسلہ قادریہ کے پیشوا اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے شیخ اعظم ہیں، لیکن ملتان میں سلسلہ عالیہ قادریہ کو جس ہستی نے فروغ بخشا اور اپنے جد اعلیٰ غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا و مولانا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اور آپ کی روحانیت کو جس طرح حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ رحمت نے عام کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک بات جس کا آپ نے خود تذکرہ فرمایا آغاز کلام میں کہ ایسی شخصیات بہت کم ہیں جن کا شجرہ نسب اور سلسلہ طریقت ایک ہو۔ آپ وہ ہستی ہیں۔ آپ بابا کی طرف سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نجیب الطرفین ہیں، کریم الابوین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ملتان کو حضرت غوث بہاء الدین نے تو کہا تھا کہ ملتان ما بجنت اعلیٰ برابرست آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند، اور حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے خود فرمایا کہ جب شیخ محقق کہا جائے گا تو ذہن اور دل و دماغ اسی ہستی کی طرف جائیں گے جن کو برکت الرسول فی الہند شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وہ آپ کے مرید ہیں اور ملتان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ملتان چے عجب دل پذیر افتادہ است، چو منزل پیر دستگیر افتادہ است۔ سبحان اللہ۔ چو منزل پیر دستگیر، چونکہ آپ دستگیر کی اولاد ہیں، غوث العظم کے بیٹے ہیں، چو منزل پیر دستگیر افتادہ است۔ اور اپنے شہر کے بارے میں کہ دہلیز اگر مکہ خرد ولے ملتان چو مدینہ صغیر افتادہ است۔ ملتان کو چھوٹا مدینہ کہا حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق نے اپنے مرشد کامل حضور سیدنا ابو الحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ابو الحسن کنیت، جمال الدین موسیٰ پاک نام اور شہادت کی وجہ سے موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب بہت شکریہ، گفتگو جاری رکھیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اب جو بات درمیان میں نے بھی ظاہر روی میں بیان کی، میں چاہتا ہوں اس پہ رک کے کلام ہو۔ میری دانست میں، میرے علم میں تو ویسے ہی ظاہر ہے بہت کم علم ہوں، لیکن میں نے جہاں تک پڑھا مجھے صوفیہ کی قبیل میں کہیں کوئی ایسے صوفی، کوئی ایسے ولی نظر نہیں آئے جن کا سلسلہ نسب اور شجرہ نسب ایک ہی ہو۔ بڑی آئیڈیل سچویشن یہاں نظر آتی ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ایک حسین سا امتزاج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں میں سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، وہ آپ کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک شاید ہی کسی سلسلے کو نصیب ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طالب علمی کے دور میں ملتان میں پڑھتے ہوئے
میں جب پاک گیٹ کے اندر موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتا اور وہاں دیکھتا کہ لوگوں کا جمع غفیر موجود ہے، اور شوکت گیلانی مرحوم اس وقت ماشاءاللہ اتنا پر نور چہرہ لے کر بیٹھے ہوتے تھے. سبحان اللہ. میں طالب علم تھا لیکن ذہن میں یہ خیالات آتے تھے کہ آخر دنیا اس طرف اتنی کیوں پلٹتی ہے. لیکن جب مطالعہ ہوا ان پاک لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ قرآن نے کہا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. سبحان اللہ. نیک اعمال بجا لانے والا مرد ہو یا عورت ہم اسے حیات جاویداں سے نواز دیتے ہیں. اللہ اللہ. کسی نے کیا خوب کہا کہ ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جرید عالم دوام ما. اللہ. قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا تو قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جن کے دلوں میں تقوی بھر جائے اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر و منزلت ہو جاتی ہے کہ وہاں وہ مکرم بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے چل کر قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. سبحان. ان کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے پڑھنے والے کو بتایا کہ یاد رکھ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ. تیرا ولی اللہ ہے، تیرا ولی اس کا رسول ہے، اور تیرا ولی اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو اپنے ہاں جو مرتبہ و مقام عطا کیا اس کی جھلک آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور ہم خانہ کعبہ کے اندر جو رکن یمانی کے قریب جب طواف کرتے ہوئے آتے ہیں تو وہاں پر ربنا آتنا دعا پڑھتے ہوئے یہ بھی ضرور کہتے ہیں وتوفنا مع الابرار. سبحان اللہ. ان ابرار میں ملتان کی سرزمین، جیسا کہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ملتان ماں بجنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنند. یہ جگہ جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے قدوم میں میمنت لزوم سے اس کو جو شرف اور وقار ملا ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا رہے گا کہ آؤ اگر حیات جاویداں چاہیے تو ان سے محبت بھی کرو اور ان کا دکھایا ہوا طریق بھی اختیار کرو. سبحان اللہ. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہم وہاں اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ وسیلے سے دعائیں مانگنا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سکھا دیا. فرمایا اویس کرنی کے پاس جانا. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ یہ حضور علیہ السلام کے حجرہ اطہر کو آسمان کے درمیان جو رکاوٹ تھی اس کو ہٹایا. تو اس لیے ملتان کا ذکر آتے ہی جب ان پاک لوگوں کا ذکر آتا ہے تو یقیناً دل کی کلی کھلتی ہے، اور دل کے اندر ہر سننے والے کے دل میں یہ امنگ مچلنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان پاک لوگوں کی زندگیوں کو اپنانے، ان کا ساتھ اختیار کرنے، اور قیامت کے دن بھی اے اللہ وَحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ کی روشنی میں ہمیں ان کا ساتھی بنانا، ان کے ساتھ ہمارا حشر کرنا. تو یقینی طور پر یہ لوگ جہاں علم، اخلاق، تقوی، زہد، ورع، باہمی ہمدردی، خلوص، خدمت خلق کا ایک مرکہ تھے، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی رشتے کو قائم رکھا، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی رشتے کو قائم رکھ کر دنیا کو بتایا کہ انسان اس کو کہتے. بالکل. ڈاکٹر جامی صاحب، آپ کے والد گرامی حضرت سید حامد گنج بخش گیلانی علیہ رحمہ آپ کو بابا کہہ کے پکارتے تھے، اور تعلیم و تربیت کا انداز بھی بڑا حسین. پھر یہ دیکھیے کہ بچپن میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنا 9 برس کی عمر میں جو ہے وہ آپ کو تلقین کر دیے سارے وظائف. ذرا اس بارے میں بتائیے کہ زمانہ طالب علمی کیسے گزری، علم کیسے حاصل کیا، پھر وہ جو اسی بچپن کے اندر زہد و تقوی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، عبادت ساتھ ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جنید صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بڑے حسین انداز سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام انتخاب اور اجتباء بھی ہے،
آپ اس نظام انتخاب کا ایک بہت بڑا نمائندے ہیں آپ. سبحان اللہ. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ نسب ایک، پھر وہ طریقت میں بھی نسبت ایک، پھر تعلیم و تعلم میں بھی نسبت ایک. سبحان اللہ. آپ کو سب کچھ آپ کے والد گرامی سید حامد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سکھایا. سبحان اللہ. اصل میں کمال یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کس طرح کا ہے اور اس کو دے کون رہا ہے. کیا بات. عام استاد ہو تو وہ طالب علم کو پڑھاتا ہے جنید صاحب لفظ. کیا بات. عالم ہو تو وہ پڑھاتا ہے معنی. واہ. اگر ساتھ ولی بھی ہو تو لفظ اور معنی کے ساتھ نور الہی کی چاشنی بھی ڈالتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. اس کا مطلب کہ آپ کے والد صاحب نے بچپن میں خود کہتے ہیں کہ جب مجھے صبح کی نماز کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، بلکہ تہجد کے ٹائم سے شروع کرتے ہیں اور وہ تمام کیفیات اور اعمال سے گزارتے اور ساتھ ساتھ وہ باتیں بتاتے. چونکہ آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی، جیسے آپ نے لقب دیا کہ سرکار غوث اعظم کے یہ مظہر عتم تھے، کوئی دوسری رائے نہیں. ان کو ہندوستان میں شیخ الکل کا لقب ملا. اللہ اکبر. یہی تو وجہ تھی کہ آپ کی پھر تربیت اس انداز سے کی گئی. تعلیم پھر جب آپ کو پڑھانا شروع کی تو آپ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے پہلے لفظ پڑھائے، صرف سکھائی، پھر آپ نے نحو پڑھائی، پھر آپ کو فن خطاطی کا ماہر بنایا. پھر آپ کہتے ہیں نحو کی ایک مشہور کتاب تھی کافیہ، وہ میرے والد صاحب نے مجھے جب مرفوعات تک پڑھائی تو میں اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا. سبحان اللہ. اور لگتا یہ کہ آپ کے اندر یہ وہی فیض تھا جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں درست العلم حتی صرت کتباً. سبحان اللہ. میں علم کے مراحل کے دوران ہی مقام کتبیت پر پہنچ چکا. سبحان اللہ. اچھا، اس میں کہیں آپ نے شاید فرمایا بھی ہے کہ میں پہلے اپنے جد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوا، اور جو جانشینی آپ کے والد نے آپ کو عطا کی وہ بات کی بات ہے. پہلے فرماتے کہ پہلے میں ان سے بیعت ہوا. پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ جب میں یہ مراحل اپنے والد سے طے کرا تو پھر میں نے اپنے والد سے عالم رویا کی کچھ باتیں کی. وہ بتائیے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا. سبحان اللہ. جب میں وہاں پہنچا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بار بار لیتے اور مجھے تلقین فرماتے. حتیٰ کہ مجھے کلمہ مبارک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پڑھایا. سبحان اللہ. دوسرا کلمہ پڑھوایا، چوتھا کلمہ پڑھایا. یہ سارے کلمات پڑھانے کے بعد مجھے بہت تسلی دی. اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی نورانیت اور آپ کے روحانی روب سے میں ذرا تھوڑا اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کر رہا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لاڈ سے اپنا بیٹا کہتے تھے. اے میرے بیٹے آپ گھبرائے نا، آپ کی ہم نے ذمہ داری لگانی ہے، آپ نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. کہتے اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو ظاہر ہوئی. انہوں نے پھر میرے اوپر خاص شفقت اور نگاہ فرمائی. یہ ساری باتیں پھر میں نے اپنے والد صاحب سے بیان کی. میرے والد صاحب نے ٹیسٹ کے طور پر چند سوالات مجھ سے کیے. پھر کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، آپ کے ظرف روحانی کو دیکھ کر جو میں امید کرتا تھا مجھے لگتا ہے یہ بالکل خواب اسی کے مطابق ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں، اسی موضوع کو یہیں سے جوڑتے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے اجداد، ظاہر ہے تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے سوال آیا تو بات چلی جائے کہ ملتان شریف، اوس شریف کب تشریف لائے. دوسرا یہ بتائیے صاحب کہ یہ جو دین الہی کے خلاف، ظاہر ہے اس وقت بہت سی شخصیات جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں، لیکن ایک نام حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ رحمہ کا بھی آتا ہے، تو آپ نے جو ضرب لگائی بنیادی طور پر باطل کی دیوار میں، اس حوالے سے کلام فرمائیے. محترم گزارش یہ ہے کہ آپ کے اجداد حلب سے جو اس شریف تشریف لائے، ان میں جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلی ہستی حضرت سیدنا محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ سوال تھا کہ ملتان کب تشریف لائے. ملتان میں ان بزرگوں کی آمد تو جاری رہتی تھی، حضرت سید عبد القادر جیلانی ثانی بھی اور ان کے لخت جگر بھی اور ان کے پوتے بھی، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملتان میں باقاعدہ جلوہ گری شہادت کے بعد ہوئی. آپ کا جسد مبارک جب 15 برس کے بعد آپ کے مرقد منور کو کھول کر نکالا گیا تو اسی طرح تر و تازہ تھا، شگفتہ تھا. آپ پہلے اس شریف میں آپ مدفون تھے. وہ مقبرہ ابھی تک اعلیٰ حال ہی موجود ہے، یعنی اندر سے خالی ہے، زمین ہموار ہے، لیکن گنبد اور چار دیواری ہماری قدیم ثقافت کے مطابق وہ جو کی تو موجود ہے. آپ پہلے وہاں مدفون ہوئے، پھر آپ کا جسد اقدس و اطہر ملتان لایا گیا گھوڑے پر. آپ کے فرزندان بھی ساتھ موجود تھے. یہ میں ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جس راستے سے آپ کا جسد مبارک داخل ہوا اس کو پاک دروازہ کہتے ہیں. آپ کی مناسبت سے موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اس کو پاک دروازہ کہتے ہیں. اور جس راستے سے آپ کے حرم مستورات اور خانوادہ سادات کی بیبیاں داخل ہوئیں ان کو حرم دروازہ کہتے ہیں. یعنی حرم کی مناسبت سے ان کو حرم دروازہ کہتے ہیں. اور ملتان میں آپ کا ورود مسعود اور نزول اجلال آپ کی شہادت کے بعد ہوا. اور یہ جو موجودہ آپ کی خانقاہ ہے، آپ کی آرام گاہ ہے ادرون پاک دروازہ میں، اس محلے کا نام بھی محلہ گیلانیہ ہے. آپ کی مناسبت سے میں تھوڑا سا، اور آپ کا سوال تھا اکبر بادشاہ کے دین الہی کی طرف. حضرت عاصی کرنالی علیہ رحمہ میرے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک اکبر کو نبوت بھی، امامت بھی، خدائی بھی، ایک انسان اور اس پر اتنے عہدوں کی فراوانی. اور اثر برپا تھا جب ایک خاندان نامبارک کا. ذرا یہ 3 ناموں پر غور کیجئے کہ کس طرح حضرت عاصی کرنالی نے ان ناموں کو باندھا ہے کہ اثر برپا تھا جب ایک خاندان نامبارک کا ابو الفضلوں کی تھی یا ابو الفضولوں کی جہاں بانی. وہ ملا مبارک اور اس کے بیٹے ابو الفضل اور فیضی، اس کے بیٹے. اس دور میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا جہاد کیا اکبر کے سامنے بھی اور جہانگیر کے مقابلے میں بھی. پھر جہانگیر طائب ہوا، آپ کا بیعت ہوا اور حلقہ ارادت میں داخل ہوا. لیکن یہ تابناک پہلو دیکھ کے حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ سرکاری عہدے پر فائز تھے. میں یہاں جنید بھائی یہ بات عرض کر دوں کہ یہ سرکاری عہدے اور سرکاری مناصب آپ کے خاندان میں شروع سے چلے آ رہے ہیں آج تک. اور حضرت نے سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے سرکاری منصب کو کبھی دین اور مذہب پر حاوی نہیں ہونے دیا. جیسا آپ نے خود فرمایا کہ اکبر کے یعنی اس کی جلالت اور جبروت بذاب خیش اس کے باوجود آپ نے دربار اکبری میں
کلمت الحق بلند کیا، آپ نے اذان فرمائی، نماز باجماعت ادا فرمائی، اور اس کے خود ساختہ دین الہی کی ایک لمحے کے لیے بھی تائید نہیں فرمائی۔ آپ کے خانوادے میں آپ کے لخت جگر حضرت سید یحییٰ نواب، جن کو سخی نواب علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ان کا مزار بھی آپ کے قریب ہے اور وہ بغیر گنبد کے ہے۔ وہ بھی صوبے دار رہے، آپ خود سرکاری حاکم تھے، اور آپ کے خانوادے میں شروع سے اب تک دیکھیے آپ کی اولاد میں صدر الملت والدین حضرت سیدنا صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے غوث تھے، اپنے دور کے ولی کامل تھے بلا شبہ، اور غوث زمان تھے۔ پھر ان کے صاحبزادگان، پھر ان کے پوتے حضرت مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تذکرہ ہوا، شوکت ملتان، شوکت اسلام تھے، اور اپنے اجداد کی تصویر تھے۔ پھر ان کے لخت جگر جن کا کچھ سال پہلے وصال ہوا، حضرت مخدوم سید محمد وجاہت حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ولی کامل۔ مجھے تو میں سب سے زیادہ جو اہم ترین بات میرے لیے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ صوفیزم جو ہے صاحب یہ فرض نمازوں سے دور کرنا خدا نخواستہ یا فرائض سے دور کرنا، یہ جو تیسیر الشاغلین جسے دستور العمل کہا جاتا ہے صوفیہ کے نزدیک، آپ دیکھیے اس کا جو پہلا باب ہے وہ فرض نمازوں کے حوالے سے چند مصرے، اور صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ ذرا کلام فرمائیے کہ جو دوسرا باب آپ کا ہے وہ نوافل کے حوالے سے، اور پھر تیسرا باب آپ کا قرآن کے حوالے سے خاص طور پہ، اور پھر شیخ سے جو تعلق ہونا چاہیے کہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے فلسفی تھے اور مدرس تھے، آپ تصوف کی طرف کیوں آ گئے اور آپ نے بہت بڑی کتاب احیاء العلوم کیوں لکھی؟ تو اس کا وہ خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے یہ مغز دین ہے، یہ روح دین ہے، حقائق کا انکشاف آپ کو تصوف ہی کرے گا۔ اللہ جب ان سے تصوف کے وسائل اور ذرائع پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صوفیاء کے پاس نگاہ فیض کے علاوہ جو شریعت ہے یا اعمال ہے یا پورا دین ہے، اس کے کرنے کا ایک خاص میتھڈ ہے جس پر عوام اور عالم پورا نہیں اترتا۔ اللہ پہلا تو ان کا طریقہ یہ کہ خلوص نیت، جب تک نیت کا خلوص نہ ہو عمل اپنا آخری اثر ظاہر نہیں کرے گا۔ اللہ اور خلوص نیت پر بحث کرتے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا تزکیہ نفس نہ ہو اور آپ کا تصفیہ قلب نہ ہو تو پہلے تو عبادات اور ریاضات تزکیہ اور تصفیہ کریں گے، جب تزکیہ اور تصفیہ کامل ہو جائے وہاں خلوص نیت کا اظہار ہوگا۔ یعنی خلوص نیت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ ذہنی طور پر اور قلبی طور پر روحانی طور پر اس چیز سے وابستہ ہی نہیں ہے اللہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فیض نہیں نکلے گا۔ یعنی وہ بالکل حدیث پاک کے پڑھتا ہوا نظر آتی ہے نا یہ بات کہ نیت المومنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بالکل ٹھیک ہے۔ اعمال کا سارو دار و مدار اس نیتوں پر، بالکل کسوٹی پر ہے کہ آپ نیت کس طرح لے کے کھڑے ہیں۔ دوسرا صوفیاء نے ہمیشہ جو عمل کا درجہ متعین کیا، عمل کے 3 درجے، سطحی درجہ، درمیانہ درجہ، بہت اعلیٰ درجہ، اور آپ بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ اعلیٰ درجہ، اب اسی میں دیکھیں نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کیا بات ہے۔ اب چاہیں تو آپ عبادت کے بارے میں شاہ ولی اللہ کا بڑا مقصود ہے، آپ چاہیں تو عبادات سے ثواب لیں، جی چاہیں تو عبادات سے قرب الہی لیں۔ اللہ اب یہ جو صوفیاء کی کتابیں ہیں تیسیر اور شاغلین، یہ عبادات کا جہاں طریقہ بتاتی ہیں، میتھڈ بتاتی ہیں، وہاں اس چیز کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس منزل کی طرف بڑھیں جہاں یہ عبادات صرف آپ کو ثواب نہ دیں بلکہ قرب الہی کی کیفیت پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو کثرت نوافل کی آپ نے بڑی دعوت دی، اوابین، اشراق، چاشت، صلاۃ تسبیح، ان کے معمولات بتانے کے بعد
آپ کہتے ہیں یہ جو کثرت نوافل سے جو محبت الہ اور قرب الہی ملتا ہے، پھر اس قرب کی کیفیت بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کتنا قرب ہوگا۔ اللہ، جہاں وہ کہتے ہیں میں ہاتھ بنتا ہوں، اللہ اللہ میں اللہ، آنکھ بنتا ہوں، اللہ، میں قدم بنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کی تلاوت پر جب آپ نے گفتگو کی، واہ واہ، اس پر قرآن میں چیزیں ہیں، جنید سے 3 ہیں۔ ایک تھے قرآن کے لفظ، ٹھیک ہے دوسرے قرآن کا معنی، جی، تیسرے قرآن کی خاص برکت اور نور الہی کی سبحان کیفیت۔ اللہ سبحان اللہ۔ ولی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں پہلے تو لفظوں تک آتے ہیں، پھر علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اس پر آتے ہیں، ٹھیک، پھر تقویٰ کے زور پر جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو انوار الہیہ کا وہ فیض ملتا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں جناب۔ روتے ہوئے بچے کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ المطففین 11 بار پڑھ کر بچے کو دم کر دیں، انشاءاللہ بچے کو سکون حاصل ہوگا اور رونا بند ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نا صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا، ذرا آج قول مولا کائنات بھی سنیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرو کہ لوگوں کے دلوں سے خود بخود تمہارے لیے دعا نکلے۔ کیا کمال بات ہے ناظرین۔ جناب بھٹی صاحب، آقا کے نور نظر ہے موسیٰ پاک، آقا کے نور نظر ہے موسیٰ پاک، اولیاء کے تاجور ہے موسیٰ پاک، اولیاء کے تاجور ہے موسیٰ پاک، ان کو ہے رتبہ شہادت کا ملا، ان کو ہے رتبہ شہادت کا ملا، شاہ کربل کا گوہر ہے موسیٰ پاک، اور دین کی تبلیغ کی ملتان میں دین کی تبلیغ کی ملتان میں بانٹتے رحمت کا زر ہے موسیٰ پاک، نور ان میں ہے رواں سرکار کا،
سرکار کا باغ حیدر کا ثمر ہے موسیٰ پاک، باغ حیدر کا ثمر ہے موسیٰ پاک، ساجدن کے وصف ہو کیسے بیان، ساجدن کے وصف ہو کیسے بیان، معتبر ہے مقتدر ہے موسیٰ پاک، معتبر ہے مقتدر ہے موسیٰ پاک، آقا کے نور نظر ہے موسیٰ پاک، اولیاء کے تاجور ہے موسیٰ پاک، باغ حیدر کا ثمر ہے موسیٰ پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔